صحابہ کرام میں سے جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف نکلے، انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف کیا، اس اختلاف میں لڑائی بھی ہوئی، ان میں سے کسی کے خلاف لعنت نہیں کی صحابہ کرام نے کہ ہم ان پر لعنت کرتے ہیں، معاویہ پر لعنت کرتے ہیں، یا معاذ اللہ ان کے گروہ پر لعنت کرتے ہیں، یا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر لعنت کرتے ہیں معاذ اللہ، یا ان کے گروہ پر لعنت کرتے ہیں۔ کسی کے بارے میں کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے، جبکہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مخالفین تھے، جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سبب بنے، ان پر سارے صحابہ لعنت کرتے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان پر لعنت کرتے تھے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان پر لعنت کرتی تھی۔ یہ فضائل الصحابہ ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی 733 نمبر روایت ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لعنت کرتی تھیں قاتلین عثمان پہ۔ یہ بات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوئی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاتلین عثمان پر لعنت کرتی ہیں، جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خروج کر کے بغاوت کر کے گئے اور شہید کیا، ان پر لعنت ہو۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ہاتھ اٹھا دیے، فرفع یدیہ حتی بلغ بہما وجہہ، ہاتھ اٹھا دیے، چہرے تک بلند کیے، اور فرمایا وَأَنَا أَلْعَنُ قَتَلَةَ عثمان، وَأَنَا أَلْعَنُ قَتَلَةَ عثمان، میں بھی عثمان کے قاتلین پہ لعنت کرتا ہوں۔ لعنہم اللہ فی السہل والجبل، لعنہم اللہ، اللہ ان پر لعنت کرے، تباہ و برباد کرے، انہیں اپنی رحمت سے دور کرے انہیں۔ کیا بیت رضوان والے صحابہ کرام پر لعنت کرتے تھے دوسرے صحابہ؟ مرزا صاحب، حضرت عثمان کے مخالفین تو خارجی ہے ہی نہیں تھے، وہ صحابہ اور تابعین تھے۔ اسی لیے تو بخاری میں 695 نمبر حدیث ہے، حضرت عثمان سے جب پوچھا گیا کہ فتنوں کے امام کا قبضہ ہے مسجد نبوی پہ، ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں، انہوں نے کہا نماز ایک مسلمانوں میں نیکی کا کام ہے، ان کا ساتھ دو۔ حضرت عثمان کو نہیں پتا تھا کہ یہ عبداللہ ابن سبا کی اولاد ہے جو نماز پڑھا رہی ہے۔ آپ کا دعویٰ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے خلاف ہے؟ آپ کا، جھالوی صاحب کا، مودودی صاحب کا، اور پھر جو بھی ان کا پیش رو، جہاں سے بھی انہوں نے ایسے نظریات غلط قسم کے انحراف پر مبنی لیے ہیں۔ مودودی صاحب بھی چلے گئے، جھالوی صاحب بھی اللہ کے پاس چلے گئے، ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتے، ان کی غلطی ہم نے بیان کر دی۔ ہاں، آپ کے بارے میں ہم پریشان ہیں کہ آپ بھی کہیں اسی عقیدے اور نظریے پہ دنیا سے نہ چلے جائیں۔ اللہ کے لیے غور کریں، یہ جو ہم احادیث پیش کر رہے ہیں یہ کوئی ہم نے بنائی ہیں اپنی طرف سے؟ یہ بھی تو حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ مرزا صاحب مسند احمد وہی ہے جو آپ کے پاس بھی ہے، آپ کہتے ہیں میرے پاس جناب حدیث کی کتابیں ہیں، تو مسند احمد بھی ہوگی نا، اس میں سے یہ حدیث بھی نکال کے دیکھ لیں۔ فضائل الصحابہ بھی احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی نیٹ پہ موجود ہے، وہاں سے نکال کے دیکھ لیں۔ دیگر جو تصریحات، بخاری، صحیح بخاری میں ہم نے حدیث پیش کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کی بشارت کی وجہ قرار دیا، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کو، کہ یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جنت کی بشارت بنتی ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے اس پر صبر کیا ہوگا، اس بغاوت کو انہوں نے سہا ہوگا، جھیلا ہوگا، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اس بشارت پر۔ یہ صحیح بخاری میں ہے 3693۔ ان سب حدیثوں کو آپ سکپ کر جاتے ہیں، لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے، بس کہتے ہیں جی عثمان رضی اللہ عنہ نے غلطیاں کر دیں، جی لوگ صحابہ کرام نکل آئے، بیت رضوان والے نکل گئے۔ نعوذ باللہ، بہت بڑا جھوٹ ہے۔ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اسے قرآن و حدیث سے جھوٹ ثابت کر دیا۔ قرآن و حدیث سے، قرآن میں اللہ نے بیت رضوان والوں کے بارے میں فرمایا ان کے تو دل ہی صاف ہیں، فعلم ما فی قلوبہم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں منافقین کہہ رہے ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف نکلنے والوں کو۔ تو کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کی تکذیب کیسے ہو سکتی ہے مرزا صاحب؟ تو آپ یہ ساری باتیں کرتے ہیں۔